بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ دولت کمانے کے چند وہ ذرائع جن سے حاصل ہونے والی دولت کو قرآن مجید نے حرام قرار دیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ دولت کمانا شریعت میں منع نہیں ہے، لیکن ایک تو وہ دولت انسان کو اللہ کی یاد سے آخرت سے غافل کرنے والی نہ ہو، اور دوسری وہ دولت ناجائز ذرائع سے حاصل کی ہوئی نہ ہو۔ تو دولت شریعت کے اندر یہ کوئی مذموم چیز نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے واقعات پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے دولت مند اور رئیس تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم دولت مند اور رئیس تھے، مگر ان کی دولت کے ذرائع بھی حلال تھے اور ان کی دولت ان کو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی بھی نہیں تھی۔ تو چند ذرائع جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں وہ آیت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوا تو قرآن مجید کی وہ آیت پڑھ کر بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی جائے گی، مگر آج مختصراً سورت کا حوالہ اور اس کے ساتھ آیت کا حوالہ دے کر انشاءاللہ بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے عام جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز ہے رشوت اور کسی کا مال غصب کرنا۔ رشوت بھی ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے اور کسی دوسرے کا مال غصب کرنا یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے۔ خاص طور پر ایک انتہائی دل کو چبھنے والی حقیقت ہے کہ ہم لوگ اپنی بہنوں کو، اپنی پھوپھیوں کو وراثت میں ان کا مال نہیں دیتے، ان کا مال غصب کرتے ہیں، تو وہ حرام ہوتا ہے چاہے وہ جس بہانے سے بھی ہم ان سے لے لیں۔ دوسری چیز ہے خیانت۔ خیانت سے حاصل کیا ہوا مال وہ بھی حرام ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے بت سازی اور بت فروشی۔ بت بنا کر بیچنا یا بت بنانا اور اس سے پیسے حاصل کرنا، تو یہ دونوں چیزیں بھی حرام ہیں۔ بت سازی علیحدہ چیز ہے، بت فروشی علیحدہ چیز ہے۔ بت سازی کا مطلب ہے آپ نے کوئی بت بنا دیا اور اس کی مزدوری لے لی، تو یہ اجرت حرام ہے۔ اور بت فروشی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی بت خریدا اور اس کو فروخت کر دیا یا بنا کر فروخت کر دیا، تو یہ چیزیں حرام ہیں۔ تو اسی کے حوالے سے بعض علماء نے جو ہے یہ جو فوٹو ہوتا ہے، تصویر ہوتی ہے، اس کا مسئلہ یہاں سے علماء حضرات نے مستنبط کیا ہے کہ یہ بھی ایک بت ہی کی طرح ہوتا ہے یا ایک بت ہی ہے۔ یاد رکھیں اس سے ڈیجیٹل تصویر جو ہے علماء حضرات نے اس کو مستثنا کیا ہے، اگرچہ بعض علماء اس کو مستثنا نہیں کرتے، لیکن کچھ علماء نے ڈیجیٹل پکچر یا ڈیجیٹل ویڈیو جو ہے اس کو استثناء دیا ہے، اور جو ہارڈ کاپی پہ فوٹو بنتا ہے اس کو اس میں شامل کیا ہے۔ پانچویں نمبر پر ناپ تول میں کمی کرنے سے جو مال انسان حاصل کرتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ چھٹے نمبر پر یتیم کے مال میں سے کوئی چیز لے لینا، اس کی حق تلفی کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ اور ساتویں نمبر پر جو ہے جوا وغیرہ یعنی اتفاقیہ آمدن جس کو ہم ہوائی روزی کا نام بعض دفعہ دیتے ہیں، تو ایسی بھی آمدن جوا وغیرہ یہ بھی حرام ہے۔ آٹھویں نمبر پر شراب کی تیاری، خرید و فروخت اور نقل و حمل۔ اس میں بھی یہ چیز سمجھ لیں، اگر کوئی انسان کسی شراب کی فیکٹری میں کام کرتا ہے وہ ساری محنت کرتا ہے لیکن حرام کام پہ کرتا ہے، اس لیے اس کی آمدن حرام ہے۔ شراب کی فیکٹری میں کام کرنا
یا خرید و فروخت شراب کی دکان ڈال لینا، یا نقل و حمل شراب ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا اور اس پہ چاہے اجرت لینا چاہے کرایہ لینا، یہ ساری چیزیں جو ہے حرام کے زمرے میں آتی ہیں۔ فحاشی اور بے حیائی پھیلانے والے کاروبار یہ بھی حرام ہیں۔ اس کے بعد سودی کاروبار یہ بھی حرام ہے۔ قبا گری اور زنا کی آمدن، اس سے مراد جس کو ہماری اپنی زبان میں کوٹھا کہتے ہیں تو اس کی آمدن بھی حرام ہے، اور زنا کی آمدن بھی حرام ہے۔ قبا گری کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ نائکا ہوتی ہے، اس نے کچھ لڑکیاں رکھی ہوتی ہیں اور ان کو جسم فروشی پہ مجبور کرتی ہے یا آمادہ کرتی ہے، راضی کرتی ہے، تو یہ آمدن اس نائکا کی حرام ہے۔ اور زنا کی آمدنی یعنی وہ جو لڑکی زنا کرواتی ہے وہ بھی جو اپنے لیے پیسے رکھتی ہے وہ بھی حرام ہے۔ اس کے علاوہ انفرادی طور پر اگر یہ حرام کاری میں کوئی ملوث ہے تو اس کی آمدن یہ حرام ہے۔ قسمت کا حال بتانے والے کا کاروبار، یہ جو طوطا لے کر بیٹھے ہوتے ہیں روڈ کے اوپر، یا یہ جو پامسٹری وغیرہ کا یہ جو قسمت کا حال بتاتے ہیں، اس کی آمدن بھی حرام ہے۔ تو جتنے بھی اوپر جو ذرائع ذکر کیے گئے ہیں ان ساروں کی آمدن جو ہے وہ حرام ہے۔ اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنا حلال کا کوئی کاروبار شروع کرے، حرام کا کاروبار شروع نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان سارا دن محنت بھی کرے، ساری رات محنت بھی کرے، اپنی جان بھی تھکائے اور پھر بھی حرام ہی کما رہا ہو۔ تو حرام صرف سور یا گدھا وغیرہ نہیں ہوتا، بلکہ حرام ذرائع بھی ہوتے ہیں۔ ان ذرائع سے اگر کوئی حلال چیز بھی حاصل کی جائے گی تو وہ حرام ہی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔